معاملے اگر سخت ہوں تو معاف کرنا پر آپ کی نگاہیں بھی یہی دیکھتی ہوں گی۔ آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اسلام کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام محسنین کی سیرت اور ان کے کردار کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اسلام کے شجر طوبہ کی جڑ میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو ڈال کر کے اسلام کے درخت کو ہرا بھرا کیا ہے۔ ہمیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بس ایک ایک بات سن لیں، کوفے کی سرزمین پر آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ کوفے کی سرزمین پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ کوفہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا۔ آپ محرم الحرام میں سنتے ہیں کہ کوفہ میں کیا کیا ہوا، وہ ایک الگ دور تھا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آج انسان اگر بڑا ہو جاتا ہے، ایک پیغام دے رہا ہوں، محفوظ کرنا، علماء موجود ہیں، اگر انسان بڑا ہو جاتا ہے، 10 سال کی عمر ہو جائے، 11 سال کی عمر ہو جائے، اور عمر کی راہ پر آگے بڑھ جائے، اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر اسے قرآن کی تلاوت کرنی نہیں آتی، اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنا نہیں آتا، تو اگر اس سے علماء کہیں، ائمہ کہیں، حضرت علامہ قیصر صاحب قبلہ کہیں، حضرت علامہ عظمت علی صاحب قبلہ کہیں کہ قرآن عظیم پڑھنا سیکھ لو، قرآن عظیم کی تلاوت صحیح سے سیکھ لو، تو ایک جواب آتا ہے اس کی زبان پر کہ حضرت اب تو عمر ہو گئی ہے، اب قرآن کیسے پڑھیں، اب تو اتنا عمر کا حصہ گزر گیا ہے، اب پڑھنے کا وقت کہاں ہے۔ مگر کبھی آپ نے سوچا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلیمی سفر کب شروع ہوتا ہے؟ 20 سال کی عمر ہو گئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور 20 سال کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، آپ تجارت کی غرض سے بازار میں گھوم رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ نے کہا، اے نعمان کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور تجارت کر رہا ہوں۔ کہا علم کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ علم دین کیوں نہیں سیکھتے؟ میں تمہاری پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جیسے ہی اس بزرگ نے یہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس استاذ کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرتے ہیں، انہیں حضرت حماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حماد کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ ابراہیم نخعی کون ہیں؟ یہ وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ حضرت علقمہ کون ہیں؟ حضرت علقمہ وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی ذات کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جس چیز کا حکم دیں وہ کیا کرو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے امام اعظم ابو حنیفہ، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول۔ آپ اندازہ کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کیا ہے، کتنی عظیم الشان ذات ہے۔ مگر یہ پیغام آپ کو مل گیا ہوگا کہ 20 سال کی عمر کے بعد اس امام نے زانوے ادب طے کیا ہے اساتذہ کی خدمت میں، اور ایک دو استاذ نہیں ہیں امام اعظم کے، بات استاذ کی چل گئی ہے تو جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، ایک دو استاذ نہیں بلکہ 40,000 کے قریب استاد، 4,000 کے قریب استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ اندازہ کریں 4,000 استاذ کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ 4,000 اساتذہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، مگر اس کے علاوہ میرے امام کی ذرا شان تو دیکھیں، میرے امام کا مقام تو دیکھیں، میرے امام کا مرتبہ تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، کہ میرے امام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین و مذہب اور قرآن و سنت کی کیسی
ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس ذات ہے۔ آپ کے اساتذہ میں ایک نام آتا ہے جن کا نام ہے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے، درس حدیث دیا کرتے تھے یہ۔ امام اعظم ان کے خدمت میں زانوِ ادب تہ کیے ہوئے ہیں، امام اعظم ان کے شاگرد ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے اللہ اللہ کہ حضرت سلیمان اعمش کے خدمت میں ایک سائل حاضر ہوتا ہے، اور آ کر کے اس نے پے در پے 100 سوالات کیے ہیں سلیمان اعمش کی خدمت میں۔ حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بڑے عظیم محدث تھے، اب میرے امام کا استاذ جو ہو وہ کتنا بڑا محدث ہوگا۔ حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے سوالوں کے جواب میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں استاذ محترم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے سارے سوالوں کا جواب دے دوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں امام اعظم ابو حنیفہ کو جب اجازت ملتی ہے، میرے امام نے فوراً فرمایا اے سوال کرنے والے سن، تیرے سوال کا یہ جواب ہے اور اس حدیث پاک میں ہے۔ سارے سوالوں کا 100 سوالوں کے جوابات امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائے، اور جب سوالوں کے جوابات دے دیے گئے تو حضرت سلیمان اعمش نے حیرت سے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے نعمان یہ جوابات تم نے کہاں سے نکالے، یہ جوابات تمہیں کہاں سے آئے؟ تو میرے امام کا جواب سنو۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے فلاں وقت میں فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس سے یہ جواب نکلتا ہے۔ فلاں وقت میں فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس سے یہ جواب نکلتا ہے۔ فلاں وقت میں فلاں حدیث پڑھائی تھی، اس سے یہ جواب نکلتا ہے۔ میرے امام نے انہی کی پڑھائی ہوئی تمام حدیثوں سے 100 سوالوں کے جواب دے دیے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اعمش کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر الفقہاء یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ۔ اے فقہا کی جماعت تم سب ڈاکٹر ہو اور ہم میڈیکل اسٹور والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس دوائیاں رکھنا ہمارا کام ہے، کون سی دوا کس مرض میں استعمال ہوگی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر فقہا کی جماعت وہ جماعت ہے جو ڈاکٹروں کی جماعت ہے، جو تعلیم بھی رکھتی ہے اور دوائیوں کے استعمال کا طریقہ بھی جانتی ہے۔ اور حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ، فرمایا اور اے نعمان تمہیں دونوں جانب سے حصہ ملا ہے، تمہارے پاس ڈاکٹری بھی ہے اور تمہارے پاس دوائیوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ پتا چلا محدث ہونا اور بات ہے اور فقیہ ہونا یہ اور بات ہے۔ جی جی ہر فقیہ محدث تو ہوتا ہے پر ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا۔ جی جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر محدث کو احادیث کریمہ سے مسائل کے استنباط کا مادہ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، مگر جو فقیہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ قرآن کی آیتوں سے، نبی کونین کے مقدس فرمان سے وہ مسائل کا استخراج اور استنباط کیا